السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کو ہم کیسے راضی کریں گے؟ آج ہم اس کے متعلق چند اہم اور مختصر بات کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا گمان کیا ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے، ہم نے اللہ رب العزت کو کیا سمجھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے بات کی، اللہ رب العزت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے متعلق جس طرح گمان رکھتے ہو اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جو چادر ہے وہ قہر اور عذاب کی چادر سے بہت زیادہ بڑی چادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بہت زیادہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ اگر آپ دنیا میں تھوڑا سا عمل کریں اور وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ رب العزت اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ اس انسان نے دنیا میں ایک دن میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جتنے اعمال کیا ہے اس ان اعمالوں میں اخلاص کتنا ہے۔ اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے اعمال کیے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے اعمال کیے ہیں۔ تو مطلب بات کی یہ ہے کہ چند اعمال ہو، کم اعمال ہو، لیکن وہ اعمال اخلاص والے ہو، اور جب تک آپ زندہ ہو، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو مہلت دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وقت دیا ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرو۔ اگر آج اس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہو تو اللہ رب العزت کی رحم اور اللہ رب العزت کی کرم وہ آپ کے اوپر ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کی طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کا رب آپ سے کتنا محبت کرتا ہے، کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کے لیے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایسی حالت میں میرے پاس آؤ کہ آپ ناکام ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو وقت دیتا ہے، اور آپ کی ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلتی ہے، یا آپ کے آنکھ سے آنسو نہ بھی نکلے لیکن آنکھ کے اندر آنسو آ جائے، تو اللہ رب العزت کو وہ ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلی ہے وہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے ان سب سے اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ عاجزی پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کی سب حالتوں میں سب سے زیادہ محبوب حالت کون سا ہے؟ وہ حالت سجدے کی حالت ہے، کہ انسان سجدے میں ہو۔ تو یہ سجدے کی حالت یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ محبوب حالت ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سجدے کی حالت ہے یہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کیسے عاجز ہو سکتا ہے جو سجدے میں گر جائے؟ سجدے سے زیادہ عاجزی اور انکساری کوئی عمل میں وہ نہیں ہوتا جو سجدے میں انسان کی نظر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے ہیں، اور جس انسان میں عاجزی ہو اور جس انسان میں انکساری ہو اللہ رب العزت اس انسان کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔
فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کے محبت کا اعلان کرتا ہے، پھر اسی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ رب العزت کہ جاؤ زمین کی طرف، اور زمین میں ہر گلی، ہر محلہ، جنگل، دریا میں ہر جگہ پر یہ اعلان کرو کہ فلاں شخص کے ساتھ رب کی محبت ہے، آپ لوگ بھی اس کے ساتھ محبت شروع کرو۔ پھر اللہ رب العزت اس طرح اپنے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اور وہ دن کیا دن ہوگا؟ جب محشر کا میدان ہوگا، پوری انسانیت کڑی ہوگی اور آپ دیکھو گے کہ آپ کا نام لیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہے گا کہ وہ لوگ جن سے رب راضی ہے اور جو رب سے راضی ہے وہ جنت میں چلے جائے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی ان لوگوں پر اس دن میں جو دن انتہائی سخت اور مشکل ترین دن ہوگا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس زندگی میں تھوڑے سے عمل سے راضی ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم گناہ بھی کریں اور اس گناہ کے ساتھ ہم زندگی گزارے اور فکر بھی نہ کریں دل میں، ہم افسردہ بھی نہ ہوں اور ہم پشیمان بھی نہ ہوں اس گناہ کے عمل سے، تو وہ ہمارے لیے پھر انتہائی خطرناک بات ہے۔ گناہ تو ہوگی کیونکہ انسان کمزور ہے، اور یہ ہم سے زیادہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے لیکن یہ انسان کمزور ہے، میں نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے۔ تو گناہ تو ہوگی، لیکن بلکہ بہترین شخص وہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص سے گناہ ہو جائے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ گناہ تو ہوگی لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس گناہ کے کرنے کے بعد آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو پھر اس گناہ سے محفوظ رکھے گا، اللہ رب العزت اس گناہ سے آپ کو معمون رکھے گا، اور اس عمل کی وجہ سے روز بروز آپ کا درجہ وہ اونچا چلتا جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اللہ رب العزت کے ولی بن جاؤ گے۔ انتہائی آسان ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ آج اللہ رب العزت انتظار میں ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی ضروریات پوری کرے، کوئی ہے کہ مجھ سے اپنی حاجات پوری کروا لے۔ لیکن جب موت آ جائے انسان کو، اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، پھر آپ بہت کوشش کرو گے، پھر آپ تمنا کرو گے کہ کاش مجھے دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کفار کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم آج مٹی ہو جائے، لیکن پھر وہ ناممکن ہوگا، پھر کوئی واپسی نہیں ہوگی، پھر فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر آپ کی جگہ یا جہنم ہوگی یا جنت ہوگی۔ تو آج ہمارے ساتھ وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ زندگی، یہ وقت، یہ ہمارے ساتھ غنیمت ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی رکھیں، اور اسی اعمال کے ذریعے انسان اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آخرت میں اس پر حساب نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دنیا میں کتنا مال تھا۔ اگر زیادہ مال ہے تو آپ بہت زیادہ اونچے درجے والے ہوں گے، اگر کم مال ہے تو کم درجے والے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بڑا مقام دے گا جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، زیادہ اعمال نہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، کیونکہ اعمالوں کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمالوں کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا، اور وہ عمل زیادہ وزن والے ہوں گے جن اعمالوں میں اخلاص ہوگا۔ جو عمل آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیے ہوں گے وہ اعمال سب سے زیادہ وزن والے ہوں گے۔ اعمال تھوڑے کر لو لیکن اخلاص والے کر لو، اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرو، اپنے رب کی وہ رضا حاصل کرنے کے لیے ان اعمالوں کو کرو۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنا موت سے پہلے انتہائی آسان ہے، موت کے بعد پھر مشکل ہے، پھر بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جتنا رحیم ہے، جتنا کریم ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت قہار بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے موت کے آنے سے پہلے پہلے، اور اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔